اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ طرفہ تماشا کی آج ہے ایپیسوڈ نمبر 80۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور انڈیا کا جو ایک میچ تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کافی ایک الیکٹریفائنگ ایک ماحول ہوتا ہے، کافی کمرشل اسپیکٹس بھی ہیں اس کے، لیکن ہمیشہ ایک ہیپننگ ایونٹ ہوتا ہے۔ آج بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملا، اور جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے بہت اچھی بات تھی، کیونکہ جب میچ آخری اوور تک جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کمپیٹ کیا۔ تو ہیڈس آف ٹو بوتھ دا ٹیمز، اور ظاہر ہے جو زیادہ اچھی ٹیم کھیلی ہے وہ میچ جیت گئی، لیکن پاکستانی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا، اور آئی ہوپ کہ وہ اپنی پرفارمنسز کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں گے آگے۔ ابھی تو ایشیا کپ میں اور باقی میچز باقی ہیں۔ اس کے علاوہ جی، پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آج ہم جو سیلابی صورتحال ہے پاکستان کی، اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیمیجز کا شکار ہے۔ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ لوگوں کی املاک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جو زمینی رابطے ہیں وہ منقطع ہو چکے ہیں بہت ساری جگہوں سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں، جس کے اندر کہیں کچھ جگہوں کے اوپر طوفان کا جو ریلا آیا اس کی وجہ سے لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا، کہیں بہت سارے لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور جو ایک احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی انہوں نے نقصان اٹھایا، اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی۔ بہت ساری جگہوں پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو وہاں پہ، لیکن ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 سے 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان تمام تر سیلابی صورتحال اور بارشوں کی وجہ سے جو اثر انداز ہوئے ہیں ان تمام تر سچویشن کا ان کے اوپر، تو 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں دیکھا جائے تو امدادی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں پرسنل لیول کے اوپر، لوگوں نے این جی اوز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، بالخصوص کراچی میں۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی ایک بار پھر بازی لے گیا ہے، اور کراچی میں میرے پرسنل سرکل میں بھی اس کے علاوہ بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور امدادی سامان لے کر ریموٹ ایریاز تک پہنچ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے پیج کے اوپر بھی اور سلمان بھائی بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنی جو بھی امدادی سرگرمیاں ہیں، جہاں بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈونیشن ضرور کیجیے، کسی کو بھی دیجیے جس کو آپ ریلائبل سمجھتے ہیں، وہاں پر آپ دیجیے، اپنا پارٹ پلے کیجیے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خلق خدا کے لیے کتنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کراچی ہمیشہ سے امدادی کاموں میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، اور پورے پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کھڑا نہیں رہتا۔
تو ان تمام تر چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. اور سلمان بھائی سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سلمان بھائی ہمیشہ ہم فلڈس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی جو ہے وہ کچھ مخصوص ایریا ہیں جو کہ ہمیشہ ہی فلڈ سے متاثر ہوتے ہیں. کیا یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ ہے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سولوشن اورینٹڈ گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں. تو میں آپ کی جانب بھی سوال چھوڑوں گا کہ کیا صورتحال اس وقت آپ کو دکھ رہی ہے اور اس کا حل مستقل بنیادوں پر کیا ہے؟ ہم امدادی سرگرمیاں تو کر لیں گے, لیکن مستقل طور پر ان کے حل کیا ہیں؟ کیا ہر سال ہمیں سیلابی صورتحال کو دیکھنا پڑے گی؟ جی جی احمد، ہم نے پچھلے سال مطلب ایک پورا پروگرام بھرپور کیا تھا قدرتی آفات پہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب بات کی تھی کہ واٹر ریزروائر آپ نے بنانے ہیں, لیکس آپ نے بنانی ہے, اس کو تفریح مقام بھی آپ بنا سکتے ہیں, وہاں پہ مچھلیوں کی افزائش بھی کر سکتے ہیں. یہ جو پانی آتا ہے ہر سال مونسون جب ہوتا ہے تو آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں ریموٹ ایریا میں. ہم نے پورا کمپلیٹ پروگرام کیا ہے, ہمارے ویورز جا کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ پروگرام کیا تھا. اس کے علاوہ ہم گاہے با گاہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈیمز پہ ہم نے بات کی ہے. دیکھیں ناقص حکمت عملی ہمارے یہاں جو آپ وہی سمجھ لیں کہ ہم جب ہمیشہ آپ کو بات کرتے ہیں کہ اینٹیسپیٹ نہیں کرتے. یہ بات ہم تھرو آؤٹ کرتے آئے ہیں تو طرفہ تماشا میں ہم کوئی بھی چیز کو اینٹیسپیٹ نہیں کرتے. ہماری ریئیکشنری اپروچ ہے. ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے, آپ کو شاید یاد ہو, اگر جو ویورز ہمیں کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں تو وہی والی بات ہے. ہماری کوئی حکمت عملی نہیں تھی, کوئی اسٹریٹجک تھنکنگ ہم نہیں کرتے. ڈیمز ہم نے ایوب خان کے بعد بنائے نہیں تھے, عمران خان صاحب نے شروع کیے, لیکن اب وہ انیشیل اسٹیج میں تھے. اور ایسی بات ہے اب جو سیلاب کا ریلا آیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیا سچویشن ہے. دہائیوں سے ہم نے جو ہے وہ اپنے جو سیاسی مفادات ہیں اس پہ زور دیا ہے. ہم نے کبھی اسٹریٹجک پلاننگ کی طرف دھیان نہیں دیا. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ریاست کی جو چیزیں ہیں اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اس کے جو ایسٹس ہیں اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے. ریاست کو فوڈ سیکیورٹی پہ ہم نے پورے پروگرام کیے. فوڈ سیکیورٹی کس طریقے سے, اب دیکھیں یہ جو سیلاب آیا اس سے پوری آپ کی جو فوڈ چین ہے وہ متاثر ہوگی, اور اس سے پھر مہنگائی ہوگی, اور پھر وہ اس کے آگے جو اثرات کیا ہوں گے. اس کے علاوہ ہم لگے رہے بس آپس میں دستوں گریباں, وہی عسکری غیر عسکری کی تقسیم. ٹھیک ہے, ادارے نہیں بنائے ہم نے کبھی. میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آج ریز کر رہا ہوں, ہم نے ادارے نہیں بنائے, انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, آپ کو پتا ہے وہ نام کا ایک ادارہ رہ گیا. اگر وہ امپاور ہوتا, وہ صحیح معنوں میں کام کر رہا ہوتا, تو آپ کو جو یہ حالت ابھی نظر آ رہی ہے ریسکیو کی, یہ نظر نہیں آتی. اس کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, اس کے پاس اپنی جو ہے وہ. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے وہ نیک نامی کا شوق ہے, ہمیں سب کو جو ہے شو آف کا شوق ہو گیا. ہم مدد کرتے ہیں لیکن ہم اپنا نام بھی اتنا بڑا بڑا بینر پہ چھاپتے ہیں. پہلے ریاکاری جسے ہم صاف سے بولتے ہیں, لیکن ہر ادارہ کیا کر رہا ہے, ریاکاری. حکومت اپنے نام سے بنانا چاہ رہی ہے. آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے میں مدد کروں گا لیکن نام میرا ہوگا بھائی پہلے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کل ٹیلی تھان کرنے لگے, آپ کو پتا ہے پیر کو, وہ تحریک انصاف کے نام سے. ہمارے یہاں جو کلیکٹیو اپروچ ہے اس کی کمی ہے. اور دیکھیں وہ کیسے ہوگی, جب انسٹیٹیوٹ بنے گا, جو ادارہ بنے گا جس کا کام ہوگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ, جو کہ بنا ہوا ہے, اس کو آپ کو امپاور کرنا ہے, ریسورسفل بنانا ہے. اور اگر کبھی خدا نہ خاصہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو اس نے رسپونڈ کرنا ہے اور اس کے تھرو سب نے مدد کرنی ہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم ابھی آپ دیکھیں سب آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. ادارہ الگ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ آئسولیشن میں کام کر رہا ہے, جو کہ بالکل بھی ریسورسفل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, آرمی آپ کو پتا ہے, ہم بولتے ہیں کہ ہر کام میں ہمیں آرمی کو بلانا پڑتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کوئی گھسا پٹا جو ہے وہ پورا نیریٹو ہے وہ ہے. حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, سب جانتے ہیں امپورٹنٹ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے. عمران صاحب کی کریڈیبلٹی ہے تو حکومت کے ان کے پاس وسائل نہیں ہے. آپ دیکھیں سب کی اپنی اپنی لمیٹیشن ہے, اس وجہ سے اس کام میں ڈیلی ہو رہا ہے. حالانکہ اگر یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی دیکھیں, ڈیزاسٹر سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسپانس کیا ہونا چاہیے. اگر اس لیول کا ڈیزاسٹر آ گیا تو ہم اس کیٹیگری کا ڈیزاسٹر آ گیا تو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے اور کس تھرو کریں گے. انسٹیٹیوشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے, آپ کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں ہے, نہ عدلیہ اسٹرانگ ہے, نہ آپ کا جو ہے پارلیمنٹ اسٹرانگ ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن ویک ہیں. جب انسٹیٹیوشن ویک ہوتے ہیں تو ان جگہوں پہ یہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر کیا کرتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت, اور اس قوم نے ہمیشہ ٹائم اینڈ اگین یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ آپس میں باہمی امداد کے ذریعے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. چاہے 2005 کا آپ نے زلزلہ دیکھا ہو, 2010 کے سیلاب کی سچویشن دیکھی ہو, یا ابھی آپ دیکھیں, تو تھوڑی یہ قوم جو ہے وہ دیر سے جاگتی ہے. ہمارے ویورز اس سے ایگری کریں گے, تھوڑی یہ قوم دیر سے جاگتی ہے, لیکن جب جاگ جاتی ہے تو اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا. پھر یہ دنیا میں ایسی اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا جب یہ چیریٹی کے لیے کھڑے. اور وہی ہوا جیسے آپ نے کراچی کا ذکر کیا, انڈسٹریل فائنینشیل ہب ہے آپ کا, سب سے زیادہ جو ہے وہ اس نے کلیکٹ کیا اور اس نے جو ہے نا اپنے وسائل جو ہے موو کیے ہیں. اور میں سن رہا تھا کہ سپر ہائی وے پہ
قطاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں ٹرکس کی، جو کہ وہ نارتھ کی طرف اور ایسٹ کی طرف اور ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بلوچستان، سندھ اور جو ہے وہ بلوچستان سندھ اور اوپر پہ جو اور ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کی طرف، ہر جگہ پہ جو ہے وہ چینلائز ہو رہا ہے وہاں سے معاملہ. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ کراچی کو کیا ملتا ہے، کراچی کی حالت تو خود مخدوش پڑی ہوئی ہے، کوئی کرنے والا. اور مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارے سیاستدان پہلے یہ پوچھا جائے کہ ان کی لسٹ نکالیں کہ انہوں نے اس ڈیزاسٹر میں، یہ جو کیٹاسٹرافی آئی ہے اس ایپک لیول کی، اس میں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. عوام تو دیکھیں غریب آدمی، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ٹھیلے والا، چھابڑی والا بیچارہ ایک چھوٹا سا کھوکا چلاتا ہے، وہ تھک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے جو کہ پورے جو ہے وہ دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اس کا خون اور گوشت، انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. ان کی پوری لسٹ نام کی شائع کرنی چاہیے کہ اس بندے نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا. یہ کبھی بھی اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کرتے کیا ہے، یہ حکومت میں ہوتے تو حکومت کے فنڈ سے دیتے ہیں، ورنہ عوام سے کلیکٹ کر کے دیتے ہیں. یہ خود اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتے. ہونا تو یہ چاہیے ایک مہذب معاشرے میں کہ ان کی نام کی لسٹ جو ہے وہ شائع کرنی چاہیے کہ بھائی اس بندے نے، جیسے ٹیکس پیئر لسٹ ہوتی ہے کہ بھائی ایک ٹیکس پیئر نے اتنا ٹیکس دیا، کہ بھائی اس ڈیزاسٹر میں اس نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا، تاکہ عوام موٹیویٹ ہوں. اور عوام کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، عوام کو پتا ہے. اور اس حکومت کی، امپورٹنٹ حکومت کی تو کریڈیبلٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس پہ کوئی رلائی کرنے کو تیار نہیں ہے. حال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو کنوکٹڈ ہیں، میں آپ کو بالکل بتا دوں، کنوکٹڈ جو ہیں ان کو آپ لائیو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ لائیو لے لیتے ہیں پی ٹی وی پہ. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بین کیا ہوا ہے آپ نے لائیو خطاب پہ، ان کی پابندی ہے. مطلب ایسے یہ تو بنانا ریپبلک کا ایک عکس ہے. جی آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کہ جائے کہ نواز شریف صاحب یہ بولتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے اتنے دے رہا ہوں، وہ اپیل کر رہے ہیں. بھائی اپیل تو سبھی کر رہے ہیں. اور ویورز کو بھی ہم یہ بولیں گے کہ آپ کو جو کنوینئنٹ لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کریڈیبل ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، مذہبی پارٹی سے ہو، یا وہ انڈیویجول ہو یا رضاکار ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ مستحقین تک پہنچا دے گا، متاثرین سیلاب تک پہنچا دے گا، سیلاب زدگان تک پہنچا دے گا، آپ اس کو دیجیے. ویٹ نہیں کیجیے، جتنا جلدی ہو اتنا دیجیے، کیونکہ ان کو ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کی ضرورت ہے، ٹینٹس کی ضرورت ہے، خشک میوہ جات کی ضرورت ہے، بسکٹس ہو گئے، ڈرائی پاؤڈر ہو گیا، جس سے سروائیول کا جو سٹف ہے اس کی ان کو ضرورت ہے. وہ سب سے پہلے اگر آپ چاہیں تو خرید کے دے سکتے ہیں، چاہے تو پیسے سے کنٹریبیوشن کر لیں. جو آپ کو لگتا ہے کریڈیبل ہے، جو آپ کو لگتا ہے کنوینئنٹ ہے، جو لگتا ہے زیادہ جلدی پہنچا دے گا اور آرام سے پہنچا دے گا اور پہنچ جائے گی آپ کی چیز، آپ اس کو دیتے ہیں. کوئی ہم یہاں پر کسی اسپیسیفک نہیں کریں گے آپ کو، کیونکہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ یہ جو ہماری جو قوم ہے وہ موو ہو چکی ہے آلریڈی، اور متحرک ہو چکی ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے دیر سے جاگتی ہے، لیکن جب ہو جاتی ہے متحرک تو آپ کو پتہ ہے پھر ان کا جذبہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. تو وہ ہو چکی ہے. تو بس جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے، جہاں مل رہا ہے، بس کنٹریبیوٹ ضرور کریں. شرط یہ کہ اپنے حساب سے ڈالیں. آپ کا دینی فریضہ بھی ہے، قومی فریضہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے چیریٹی کو کیا کہا ہے کہ آپ کو 10 گنا اجر اسی دنیا میں دے دیا جائے گا اس کا جو آپ دیتے ہیں، اور 70 گنا آپ کو آخرت میں دیا جائے گا. تو آپ چاہے اس کو اس طریقے سے لے لیں، چاہے آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں. دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ بائی دا وے. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے تو، اس طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. یہ نہ سوچیں، دیر نہ کریں، ابھی امیڈیٹ اس امداد کی ضرورت ہے. اور یہ اسی طریقے سے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے. جب آپ زکوٰۃ اور عشر کا نظام صحیح سے نافذ نہیں کرتے نا احمد، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس طریقے سے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کراتا ہے. لیکن یہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی جو ہے نا وہ غریب سے غریب کی پاکٹ میں جا رہی ہے، مڈل کلاس سے غریب کی پاکٹ میں جا رہی ہے. وہ امیروں کے پاکٹ سے نکالنا ہے آپ نے اور ان کو ری ڈسٹریبیوٹ آف ویلتھ کرنا ہے. یہ بات سمجھیے آپ، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر سوال یہ ہو گیا بھائی، تو لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ ریت آف گاڈ ہے، عذاب الہی ہے، یا یہ جو ہے وہ مین میڈ کرائسس ہے. دیکھیں مجھے، میرا یہ ہمبل ویو ہے کہ یہ دونوں ہیں. ہم نے جو بٹرے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اوور دا ایئرس، یہ اس کا سب جو ہے وہ اب ہمارے سامنے عکاسی آ رہی ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بولا 75 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے، جس وعدے پہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے کوئی پورا نہیں کیا. اور اسلام پہ پریکٹس اور اسلامی ویلیوز اور اقدار کو جو نافذ کرنے کا جو حال ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے معاشرے میں کوئی چیز پیور نہیں ملتی. صحیح ہے، مطلب آپ معاملات سے لے کے عبادات تک چلے جائیں، ایک ایک چیز پہ غور کریں ہم نے کیا چیز اچیو کی ہے. جبکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بول چکے کہ ہم بنے کس لیے تھے. ہم نے تو بولا تھا کہ ہم تو مثال قائم کریں گے اور قائم کر آپ کے بالکل ایکسپورٹ صحیح کریں. کہہ رہے ہیں سلمان بھائی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ روزمرہ کے معاملات دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کے گھر پہ الیکٹریشین کام کرنے آ رہا ہے، کارپینٹر کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ گھر بنوا رہے ہیں، یا
گلی میں کسی سے کام کروا رہے ہیں کچھ بھی ہے, آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, آپ کو اس کے سر پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو چیز اگر خرید رہے ہیں تو آپ کو 10 بار اس سے چینج کروانی پڑے گی وہ چیز, کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پیور کوالٹی کی چیز نہیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے دین کی, اور اس کے اندر ایمانداری اور دوسری ساری چیزیں انوالو ہیں, کیونکہ آبویسلی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور جو ہم نے اتنے عرصے سے ایکشن کرتے رہے ان کا ری ایکشن تو آنا ہی ہے. اور دیکھیں یہ جو بالکل آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. جس کو ہم چھوٹی موٹی چیزیں بول رہے ہیں اس پہ پوری پوری قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ اور ہم کلیکٹیولی سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ہوگا. آپ ایکسپیکٹ کریں. اور میرے لیے مجھے آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, یہ ریت آف گاڈ ہے. اور ہمارے جو کوتاہیاں ہیں, مین میڈ کرائسس کیسے, دیکھیں مین میڈ کرائسس کہتے ہیں, لوگ بول رہے ہیں نا کہ یار اپنی کوتاہیوں کا عذاب الہی آتا کب ہے بھائی؟ عذاب الہی آتا ہی کب ہے؟ جب پورا نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو. یہ کرپٹ حکمرانوں کو آپ کب سے برداشت کر رہے ہیں مجھے بتائیں. کہاں ہے ہمارا وہ سول طبقہ, وہ فوج میں جو لوگ ہیں انفلوئنشل لوگ جن کے ہاتھ میں انفلوئنس ہے, پاور ہے, لیکن وہ بھی برداشت کر رہے ہیں ان لوگوں کو. عدلیہ کہاں ہے؟ وہ بھی ان کو برداشت کر رہی ہے. میں پاورفل حلقوں کی بات کر رہا ہوں. جب ہم اس چور اچر غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں سلمان بھائی سے. ان دا مین ٹائم اگر آپ لوگ اپنے کوئی کامنٹس, کوئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو فلڈز ان پاکستان, اگر آپ کچھ بتانا چاہیں, یا پھر اس اسٹریم کو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اس دوران, کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے, ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھیں, کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے, اور جو بھی ریلیف ورک ہے اس کو کام کرنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. ابھی تو ہم تخمینہ ہی نہیں پائے کہ کتنا زیادہ ایریا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, اور جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس حوالے سے اس کو بھی جو ہے وہ مینٹین کرنے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں, وہاں اس جگہ تک کا ایکسس جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلمان بھائی سے دوبارہ رابطہ کریں. جی سلمان بھائی. جی احمد, جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب الہی کی ایک شیپ ہے. ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ وفا نہیں کیے. ہم ایک کے بعد ایک چیز غلط کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اوورسیز یہاں رہتا ہوں, یہاں پہ آپ کے وہم میں ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے گا یا جھوٹ بولے گا یا آپ کو کوئی ملاوٹ والی چیز دے گا. مطلب کیوں, مطلب کتنا فرق ہے, مطلب کیوں ایسا, بالکل مطلب کیوں پاکستان سے جیسے آپ اسٹیپ باہر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ یار سب صحیح ہو جائیں گے, سب سچ بولیں گے, ساری چیزیں پیور ملیں گی. مطلب بھائی کیوں, ایسا کیا ہو گیا ہے وہاں پہ, ایسا کیا قحط پڑ گیا ہے, ایسا کیا اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہو چکے ہیں. نمازیں ہمارے یہاں بھرپور پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہری عبادات میں ہم پورے ہیں, لیکن کیوں معاملات ہمارے اتنے خراب ہو گئے؟ ہمیں یہ سول سرچنگ کرنی پڑے گی ہمیں. اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے آپ کو پتا ہے, جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں, تو وہی ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے. یہ جو کرپٹ حکمران ہے یہ بھی ایک عذاب کی ٹائپ ہے کہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے, اور ہم ان کے خلاف امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں, تو ہم انہیں برداشت کیے جا رہے ہیں, اور ہم انہیں برداشت کیے جا رہے ہیں تو یہ ہم پہ مسلط ہے. یہ ایک سائیکل ہے, اس کو ہم کو بریک کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے نا. اور پاورفل حلقے جو ہیں ان کو بھی دعائی دینی پڑے گی. ایک ہوا چل پڑی تھی, دیکھیں نا, ابھی دیکھیں ریولوشن کی ہوا چل پڑی ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے لوگوں نے تنقید کی, جو لفافی جو جرنلسٹ ہیں یہ آج کل بہت بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جب دیکھیں جی فلڈ آیا ہوا ہے تو آپ جو ہے یہ حقیقی آزادی والے جلسے چھوڑ دیں. دیکھیں یہ سب کنیکٹڈ ہے, ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں. ان سے جان چھوٹے گی آپ کی تو کوئی ویلفیئر کا سوچنے والی حکومت آئے گی اور ان چیزوں پہ کام کر سکے گی نا. دیکھو عمران خان صاحب نے آ کے ڈیمو پہ کام شروع کیا نا, ورنہ کیا ہوگا, ہر دفعہ مونسون ہوگا, ہر دفعہ یہ بات ہوگی, اور پھر جو ہے نا عوام ریلیف آپس میں مدد کر سکتی ہے, لیکن عوام اسٹریٹجک پلاننگ تو نہیں کر سکتی. یہ تو کسی حکومت نے بالکل کرنی ایسے ہے آگے. اور آپ کو پتا ہے والنٹیئر بھی, آپ جے ڈی سی کی بات کر لیں یا اے ڈی صاحب کی بات کر لیں یا چھیپا کی بات کر لیں یا اور ویلفیئر آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں ساری, ان کی ایک لمیٹیشن ہے کیونکہ پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھائی آگے جا کے اینٹیسپیٹ کر کے اس کو ہونے سے پہلے ختم کرنا ہے, یا اس پانی کو جو ایکسس آ جائے اس کو جو ہے وہ آپ نے جو اسٹور کرنا ہے, اتنے بڑے بڑے کام جو کرنے ہیں وہ تو حکومت نے کرنے ہیں. یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی نا, وہ تو اور تو کوئی نہیں کر سکتا.
تو کون سی حکومت؟ جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتی ہو، ریاست مدینہ کے ماڈل پہ جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتی ہو، جو کہ عمران خان صاحب نے بولا تھا، اور اس رخ پہ ہم چل رہے تھے. وہ ڈیم شروع ہو گئے تھے بننا، آپ کو پتا ہے. اور کیا ہے، اور دوسری بات، اب یہ کانسپریسی تھیوری ہے کہ ہمارے خلاف آبی جارحیت کسی نے کی ہے، مطلب ویدر میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، یا یہ قدرتی آفات ہے، یا ہمارا اپنا نااہلی ہے. کچھ بھی ہوئی ہے، میرے خیال میں سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاہریت بھی ہو سکتی ہے آپ کے خلاف. آج کل بہت بالکل کچھ ہو سکتی ہو رہا ہے دنیا میں جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں بحث ہی کچھ اور ہے پاکستان میں. کیونکہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہماری کریٹیکل تھنکنگ کے کیپ سے آن نہیں ہوتے کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ایک بیسک سی چیزوں میں الجھے ہوئے. بھائی لائٹ آئے گی تو میں کچھ اور سوچوں گا نا. احمد، لائٹ آئے گی میرے پاس، پورا پانی پورا آئے گا تو میں پھر کوئی نکلوں گا نا، پھر میں کوئی کریٹیکل تھنکر بن سکوں گا نا. ورنہ میرا کریٹیکل تھنکنگ تو صرف یہ ہے کہ بھائی اب لائٹ آنے والی ہے تو میں تیار ہو جاؤں اس کام کے لیے. مطلب یہ میری کریٹیکل تھنکنگ بس یہاں تک محدود ہو گئی ہے. تو یہ بیسک نیسیسٹیز میں آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ سمجھیے. اور جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ سوچ سکیں گے اور کچھ کر سکیں گے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ پیرلل چلیں گے، کہ حقیقی آزادی کی مہم بھی ساتھ چلے گی اور ویلفیئر کی. اور آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب جب کل میراتھن کریں گے وہ سب سے زیادہ کلیکٹ کریں گے. یہ حکومت کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ کل میراتھن میں. ٹھیک ہے، جو امدادی کارروائی میں بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے اس بات کو. تو کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، بندہ کریڈیبل ہے، لوگوں کو اس پہ اعتماد ہے. آگے کریکٹر کی بات آ گئی. کریکٹر ہونا چاہیے انسان کا. کریکٹر جب ہوگا تو آپ پہ لوگ ریلائی بھی کریں گے، آپ کو لوگ دیں گے بھی. اور پھر آپ، اور ایک اور میں آپ کو اس سے سیاسی بات ایک کنیکٹ کرتا ہوں. بہترین موقع ہے، آپ کراچی اور سندھ کی بات کرتے تھے، بہترین موقع ہے عمران خان صاحب کے پاس سندھ میں ڈیپ پینیٹریشن کرنے کا، اندر تک جانے کا، جس کو آپ انٹیریئر سندھ بولتے ہیں. بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرائسس کو ایز اپارچونٹی کے طور پر رکھا ہے کہ ان لوگ جو بیچارے ڈپرائیوڈ ہیں، جن کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے انٹیریئر سندھ میں. کراچی کے لوگ تو کی حالت تو خراب ہے ہی، انٹیریئر سندھ میں تو بالکل زبو حالی کا شکار ہے. بہترین موقع ہے کہ آپ پینیٹریٹ کریں، کیونکہ لوگ بھی پیپلز پارٹی سے بالکل نالا ہو چکے ہیں. اور یہ عمران خان بہترین سے موقع انہوں نے ہے. بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں. میں نے تو کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ وہ جذباتی ہو رہے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہترین موقع ہے. اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا کہ انٹیریئر سندھ میں آپ ڈیپ پینیٹریٹ کر کے جو ہے موقع دیں اور اب کے ان لوگوں کو ریلیف دیں جو کہ مجھے لگا ہے دہائیوں سے، مطلب بھٹو کے بعد سے لے کے ابھی تک کبھی ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. پیپلز پارٹی 2008 سے بیٹھی ہوئی حکومت میں، مجھے بتائیں کیا حال ہے. اور ابھی تک آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے پرسنل اپنے جیب سے بولا ہوگا میں اتنے پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے کو سنا ہے، یا نون لیگ کے نمائندے کو آپ نے سنا ہو، یا مولانا فضل الرحمان ویسے آپ کو درد دیتے پھریں گے ہر چیز کا، کبھی آپ نے سنا؟ یہ ہے ہی نہیں. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا. یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اور ابھی بھی یہ پتہ ہے کیوں بول رہے ہیں عمران خان صاحب کو، اور اپنے لفافے جو ان کے ہیں میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا، ان کے تھرو، کیونکہ وہ جو آپ کو پتا ہے وہ تو ان کے صرف جو ہے وہ منہ ہلاتے ہیں پیچھے سے، ان کو جو ہے ساری جو اسکرپٹ ملتی ہے. وہ کیوں بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چھوڑ دیں اور صرف ویلفیئر پہ دھیان دیں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اور مزید ٹائم اس کو کھینچنا چاہتے ہیں. یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اس کو اور تاکہ موقع ملے، اور یہ اس کو موقع جب اور ملے گا تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. میں صرف بات نہیں کر رہا اکنامک اشاروں کی، آپ ڈالر دیکھ لیں، آپ باقی چیزیں دیکھ لیں، اور ہر ملک آپ پہ نئی سے نئی جو ہے پابندیاں لگاتا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کی اپنے آپ کو پتا شرطیں قائم ہے، وہ مزید اضافے کی بات کر رہے ہیں. بجلی کے بل اتنے آئے ہیں شہری علاقوں میں کہ اگر آپ بات کر لیں کہ میں آپ کو کراچی کا بتاؤں آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں بل. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ڈبل ہو چکے ہیں بل. مطلب آپ مجھے بتائیں ایسے انکم آپ کی ہی انکم آپ کی کانسٹنٹ ہے، وہ تو شارٹ رن میں نہیں بڑھے گی، لیکن آپ کی وہ اگر ڈبل ہو جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مڈل کلاس تو ختم کرنے کے در پہ ہیں. مڈل کلاس کو بالکل ختم کر دیں گے. یہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے والے لوگ رہ جائیں گے، اور یہ حالت خراب کر رہے ہیں سب کی. آپ کے پاس کچھ بچے گا تو آپ کوئی پڑھائی پہ لگائیں گے یا کچھ اور لگائیں گے. آپ تو بالکل، کون ان سب کو پکڑے گا؟ کون ان منافع خوروں کو پکڑے گا؟ اور اس بائی دا وے سیلاب زدگان کے ٹائم پہ خدا کا واسطہ میں اپیل کروں گا یہ منافع خوری چھوڑ دیں. لوگوں نے ٹینٹوں کی پرائز بڑھا دی ہے، لوگوں نے چیزوں کی اشیاء خرد و نوش کی پرائز بڑھا دی ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، لوگ لے زیادہ ہیں دینے کے لیے. ابھی تو کچھ خدا کا خوف کر لیں. کتنی منافع خوری کریں گے، کتنی ذخیرہ اندوزی کریں گے؟ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ نہیں. ان سے میں مخاطب ہوں جو یہ اس کو بھی اپارچونٹی کے طور پہ لے رہے ہیں اور پرائزز بڑھا رہے ہیں. خدا کا کچھ خوف کر لیں، آپ کو بھی جواب دینا ہے. یہ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اور جو لوگ دے بھی رہے ہیں سیلاب زدگان کو، میں آپ کو بتاؤں، اب اسپرچولی اسپیکنگ آپ یہ بات کریں، یہ آپ کا ہے بھی نہیں. آپ کی اپنی زندگی آپ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ بھی اس کی امانت ہے. اگر آپ دے دیں گے تو آپ کوئی احسان کسی پہ نہیں کر رہے, کسی پہ آپ احسان نہیں کر رہے, آپ اپنے لیے نیکی جمع کر رہے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں آپ پڑ رہا اپنے اللہ آپ تعالیٰ پر کو. احسان کر رہے ہیں, دوسروں پہ نہیں کر رہے. کوئی کسی پہ آپ احسان نہیں کر رہے, وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دے کے بھی ٹیسٹ کرتا ہوں, میں لے کے بھی ٹیسٹ کرتا ہوں. جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کو دے کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کوئی آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے, اور آپ کا ہے بھی نہیں. مزے کی بات ہے, آپ کی تو جان آپ کی اپنی نہیں ہے, بھی امانت اللہ تعالیٰ کی, تو آپ مال کیسے ہو سکتا ہے آپ کا؟ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیے, یہ بھی آپ کا نہیں ہے. اگر آپ دیں گے تو آپ کو کہا گیا ہے کہ 10 گنا, تو آپ کو کوانٹیفائی اس لیے کیا گیا کیونکہ انسان کو, آپ کو پتا ہے انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بتاؤ بھائی کیا ملے گا, تو اس لیے آپ کو کوانٹیفائی کر کے بتایا گیا ہے کہ 10 گنا آپ کو یہاں ملے گا اور 70 گنا آپ کو ملے گا, موٹیویشن کے لیے. ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی ہے بھی نہیں, وہ بھی آپ کی امانت ہے, اور آپ کسی کو دے رہے ہو تو نہ آپ کا دینا آپ کا ہے نہ لینا آپ کا ہے بھائی. تو ذرا اس کو اس پہ کریں دینے کو, اور یہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی نیکی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ریسیونگ اینڈ پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کا امتحان اس طرف سے ہو رہا ہے, آپ کا امتحان اس طرف سے ہو رہا ہے. اس بات کو آپ ذرا سمجھیے اور بڑھ چڑھ کے کھلے دل کے ساتھ مالی احتیاط دیجیے. اگر شیخ خردونوش دے سکتے ہیں وہ دیجیے, اگر آپ اس استطاعت میں کہ آپ خود پہنچا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کسی کریڈیبل آدمی کو, جس کو کسی کریڈیبلٹی ہو, جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی امانت پہنچا دے گا مستحقین تک, ان کو دے دیں. لیکن دیں, یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ ابھی دیں گے تو ہوگا. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ قوم اب متحرک ہو چکی ہے, انشاءاللہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. حکومت کو جب تک یہ امپورٹڈ حکومت نہیں جاتی, اور عمران خان صاحب انشاءاللہ 2/3 سیاسی نہیں آتے. اب عمران خان صاحب کے سامنے یہ 4 مہینے میں آپ بتائیں کتنے کرائسس انفولڈ ہوئے. ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کتنی فریجائل ڈیموکریسی ہے, ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ملک کی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی کیا حالت ہے, اور کتنے ہم ولنریبل ہیں. اس قسم کی کیٹاسٹرافیز سے ہم کتنے ولنریبل ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ایک سینٹرلائز باڈی ہو جو کہ کام کر سکے. ہر بندہ کام کر رہا ہے, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے, سب جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو کے کام کر رہے ہیں, اپنا اپنا تھوڑا 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 کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. جب کوئی نیشن رسپانس دیتی ہے تو اس کو کلیکٹیو رسپانس دینا پڑتا ہے, انٹیگریٹ کر کے آپ رسپانس دیں. یہ تھوڑا 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 دیکھیں, ادارے ہوتے اگر آپ کے پاس ادارہ ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ دیکھیں پہلے کیسے موو کرنا ہے, اور ہر صوبے میں اس کے آفیسز ہوتے ہیں, ہر صوبے میں اس کے ریسورسز ہوتے ہیں, وہیں سے وہ موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری جو قیمتی جانیں جن کا ضیاع ہوا ہے وہ شاید نہیں ہوتا اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہوتا نا سارا معاملہ, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. چونکہ ہم ایسا ویڈیوز دیکھ کے پھر ہم متحرک ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ قوم دیر سے جاگتی ہے, وہ منیر نیازی صاحب کی مشہور نظم ہے, آپ نے سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بہت دیر کر دیتا ہوں میں. تو یہ بالکل اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ بہت دیر کر دیتے ہیں رسپونڈ کرتے کرتے, جب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اور میں علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ کرب طاعت کے لیے کم نہ تھے کرب و بیاں. ملائکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے عبادت کرنے کے لیے, آپ کو بیسیکلی درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے, آپ ایک دوسرے کی جو کمزوریاں ہیں اور ایک دوسرے کی جو نقصان ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کے جو درد ہے غم, ان کو جو ہے خود شیئر کرنے کی عادت ڈالیں. اس کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے جو ہے کرب و بیاں کم نہیں ہے. ملائکہ موجود ہے ہر وقت عبادت میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اقبال کے 2 شعر میں ہدیہ کر رہا ہوں. سمجھیے بات کو کہ یہ وقت ہے جو آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور مدد کیجیے اخلاقی طور پہ, مالی طور پر, ٹھیک ہے, کسی بھی طور پر مدد ہو سکتی ہے کریں. لاجسٹکلی آپ کے پاس اگر لاجسٹکلی آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے تو آپ وہاں پہ اپنی گاڑی لے لیں. باقی لوگوں سے آپ وہ جو آپ کر سکتے ہیں جیسے کر سکتے ہیں, قریب ترین اور جو کریڈیبل آدمی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پہنچا دے گا آپ اس کو دیجیے, خدا کا واسطہ دیجیے. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. مولانا رومی کے جو ہے وہ ایک موٹیویشن کے لیے ایک وہ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز آپ سے لی جاتی ہے یہ جو وہ آپ کو بیسیکلی دی جاتی ہے کسی اور فارم میں, تو مت بھولیے آپ کے پاس سے کچھ نہیں جا رہا, آپ کا کوئی بینک اسٹیٹمنٹ کم نہیں ہو رہا خدا نخواستہ. اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ کو کسی اور چیز میں اور دے دیا جائے گا, بلکہ آپ کو تو یہاں گارنٹی دے دی گئی ہے, آپ کو تو کوانٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ 10 گنا یہاں پہ اور 70 گنا آخرت میں. تو یہ وقت ہے مدد کرنے کا, اور یہ قوم انشاءاللہ متحرک ہو جائے گی. لیکن وہی والی بات ہے, ہمارا یہ ڈیزاسٹر سے ہم ڈیزاسٹر ٹو ڈیزاسٹر جو ہے وہ جانے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ اسٹریٹجیکلی سینٹرلائز پالیسی بنا کے اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیں,
اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کا جو رسپانس کا جو ہے وہ ٹائمنگ وہ بھی کم ہو جائے گی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اخلاقی جو گراوٹ ہے اس سے واپس آئیں، نکلیں واپس، اور یہ جو اپنی جو سیاسی اور معاشی معاملہ تباہ ہو چکے ہیں اس سے نکلیں، تو پھر جا کے یہ معاملہ پورا آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی پوری سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، آپ کی کراپس پوری بہہ گئی ہیں، صرف بالکل انفراسٹرکچر نہیں بہا، آپ کی کراپس پوری، اور اس کا بعد ہے فوڈ کرائسس. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے فوڈ کرائسس پورا پروگرام کیا ہے. کیا بات جی. دیکھیے کہیں آگ لگ رہی ہے دنیا میں، اب دیکھیں یہاں فلڈ آ گیا، کہیں باقاعدہ اس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سوئچ کروانا ہے اس طرف، آپ کو پتہ ہے ان کو سوئچ کروانا ہے اس طرف، تاکہ بل گیٹس اچانک سے تمام امریکہ میں سب سے بڑا فارم آنر بن گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں اگر آپ، یہ رینڈم ایونٹس نہیں ہے، اگر آپ کنیکٹ کر کے ان کو دیکھیں گے تو آپ جا رہے ہیں فوڈ کرائسس کی طرف. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے، ہم نے آپ کو اشارتاً بات کی تھی پروگرام میں، کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا ہم نے واقعہ بھی کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے مصر میں مینجمنٹ کی تھی، فوڈ کی کس طریقے سے مینجمنٹ کی تھی، کہ 7 سال جب قحط آنے والے تھے تو آپ نے پہلے 7 سال جو ہے وہ جمع کیا، اور اس کے بعد 7 سال جو قحط کے تھے آپ نے مصر کی ضرورت بھی پوری کرنی اور آس پاس کے لوگوں کی. کیا ہم اس لیول پر سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس اسٹریٹجک لیول پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ادارے ہیں جو اس بات پہ دھیان دے رہے ہیں، یا صرف ہم بس گو ود دا فلو والی بات ہے کہ ہم بس فلو کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پلاننگ تو کرنی پڑے گی. نو پلاننگ از پلاننگ ٹو فیل احمد، مطلب اور وہی ہم کر رہے ہیں. نو پلاننگ از پلاننگ ٹو فیل، ہم فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں اگر ہم پلاننگ نہیں کر رہے تو. ایک حکومت آئی تھی آپ کو پتہ ہے، اور آج میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں افغانستان نے آپ کو پھر سے جو ہے نا کمپلین کی ہے کہ آپ کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے، بالکل آپ کی فورن پالیسی روئن کر رہے ہیں آ کے امپورٹڈ حکومت. آپ کی یہ فلڈس کی جو صورتحال اس کے بعد کیا آپ کی اب تک سچویشن ہو گئی ہے، آپ کی معاشی سچویشن آپ کو پتہ ہے کیا ہو گئی ہے. آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن اور بلیک میلنگ لے کے انہوں نے کیا حالت کر دی ہے، کہاں پیٹرول کہاں ڈالر. سیاسی سچویشن آپ کی ملک کو فاشسٹ اسٹیٹ بنا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو شہباز گل والا واقعہ ہوا ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جمیل فاروقی، پوری دنیا میں لوگوں نے بولا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ امریکہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، سب کو ویل کنیکٹڈ آدمی تھا، سب کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا. اس کے گھر والے کیا سوچ رہے گے کیوں آیا وہ امریکہ سے، اس سے تو اچھا تھا وہیں رہتا بھائی. پاکستان کے غم کیا میں وہ بندہ ضرورت آ ہے گیا، کام کیا. پاکستان کے غم میں درد میں آ گیا وہ صحیح کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ آپ نہیں کرتے. آپ جسٹ امیجن کریں عام آدمی کتنا بندے. میں وہ جمیل فاروقی دیکھ رہا تھا ایئرپورٹ پہ ویڈیو، وہ بندہ رو رہا تھا. اللہ آپ کو پتا ہے اینکر جو کہ ٹف نف کے ہونے چاہیے اور کرتے ہیں اور اتنا ان کو سارا ہوتا ہے، وہ بندہ رو دیا کیونکہ آپ کسی کی ڈگنیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کو برہنہ کر رہے ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے ویڈیوز اور تصویریں لی ہوں گی بلیک میلنگ کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی ڈگنیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تشدد ایک الگ چیز ہے، کسی کی آپ ڈگنیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سیکشولی ہراس کر رہے ہیں اس کو. یہ تو فاشزم میں ہو سکتا ہے اور تو کہیں نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں باہر جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں باہر جا رہی ہیں، اور آپ کا کیا امیج بن رہا ہے. آپ کی سیاسی امیج تباہ ہے، آپ کی معاشی امیج تباہ ہے، آپ کی سوشل امیج تباہ ہے. آپ کا جو بھی امیج 3.5 سال میں بنا، آپ کی فارن پالیسی جو بہترین بنی تھی 3.5 سال میں شیپ کی تھی عمران خان نے، تباہ کر دی ہے. کب تک آپ ان کو موقع دیں گے مزید پاکستان کو مزید سے مزید خراب کرنے کا. اور میں نے یہ فلڈس آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے، میں آپ کو کیا بولا، میں اس بات کا اینڈ کروں گا، میں کب سے آپ کو بولتا آ رہا ہوں کہ جتنا عمران خان صاحب ٹائم دیتے جا رہے ہیں الجھتے چلے جائیں گے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ بولا اس پروگرام میں، الجھتے بالکل چلے کیش جائیں گے، ان کو الجھاتے جائیں گے. دیکھیں شہباز گل، جمیل فاروقی، فلڈ آ گئے، اور یہ آگے جایا جا رہا ہے معاملہ. وہ جو الیکشن کا اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ کا معاملہ ہے وہ آگے جایا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوئے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے لاسٹ والے خطاب میں بولا تھا کہ بس اب میں فائنل کال دوں گا. آگے وہ اس مقام پہ بالکل آگے انہوں نے بولا کہ میں اسلام آباد کو بس چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، اور بس آخری یہ بات پہلے کر دینی چاہیے تھی ہمارا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے لیٹ کیے، اس کی وجہ سے شہباز گل بیچ میں آ گیا، پھر باقی لوگ آ گئے، صحافیوں کو ملک چھوڑنے پڑ گئے. ارشد شریف اور وہ ثابت شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اب جب حال ہو جائے گا عمران خان صاحب کو جلدی موو کرنا پڑے گا. اور اب عمران خان صاحب کو یہ بول رہے ہیں، یہ اپنے لفافے جو صحافی ہیں ان کے تھرو یہ بلوا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ ابھی جلسے جلوس ختم کرتے ہیں، پولیٹیسائز نہ کریں چیز کو. عمران خان صاحب نے بڑا اچھا بریو اور ڈیر فیصلہ لیا ہے کہ دونوں کو چیز کو پیرالل کریں. انہوں نے ایک اور اچھی بات کی کہ انہی جلسے جلوسوں کو وہ یوز کریں گے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کہ جو صلاح افزدگان کی مدد کریں. ویری گڈ، بہت اچھا پوائنٹ ہے.
اگر وہی لوگ محرک ہو کے کام کرنے لگ جائیں، دیکھیں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، اور وہ محرک ہو کے کام کرنے لگ جائیں تو بہت جلدی ہو جائے گا. میرے خیال میں ہم جلدی بس ہفتہ 10 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ قوم متحرک ہو چکی ہے، جیسے آپ نے کراچی کی خاص طور پہ بات کری، لوگ متحرک ہو چکے ہیں اپنی مدد آپ کے، اور آپ دیکھیں گے ہفتہ 10 دن میں یا آپ کو ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو کا کام جو ہے نا وہ آپ کو وہ اگلے مراحل میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. قوم میں بہت جذبہ ہے لیکن اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. سارا غم یہ ہے کہ اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے. اتنے جذبے والی قوم، مطلب جو ریڈی والا بھی اپنے، جو آپ دیکھیں اتنے سے پیسے کماتا ہے اس میں سے بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور چھابڑی والا کر رہا ہے اور کھوکے والا کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس قوم میں کتنا جذبہ ہے. ویسٹرن کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں وثوق کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ، اگر کوئی اتنے سے پیسے کمائے نا جو ہمارے والے کما رہے ہیں، وہ 1 روپیہ نہ دے. ایسے بالکل ایسے یہ صحیح کہہ جذبہ رہے آپ کو صرف اپنے ملک میں، بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری انٹریکشن اتنا سارا، میں ملتا ہوں لوگوں سے، نہ دے کوئی اگر ان کی انکم لیول یہ ہو تو. یہ صرف پاکستان، یہ کہتے ہیں نا اونلی ان پاکستان، لوگ ہمیشہ اس کو نیگیٹو ٹرمز میں یوز کرتے ہیں، اونلی ان پاکستان. اور یہ بھی اونلی ان پاکستان ہے پازیٹیو ٹرمز میں. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ اتنا سا کما رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھے کاز کے لیے. لیکن اس قوم بالکل. پہ جی جے ڈی سی کے اندر میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی آپ کی بات کے اوپر ہی، سلمان بھائی خطا کلامی کے لیے معذرت. ایک بائک یا رائڈر جو بائک رائڈ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی 4 مہینے کی بیٹی کے لیے وہ جو ہے وہ پیسے جمع کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کیسی بھی آفت آ سکتی ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے مٹی کے گلک کے اندر پیسے جمع کر رہے تھے. اس میں 50 اور 100 کے نوٹ تھے، اور وہ اپنا گلک اٹھا کے لے کر آ گئے کہ اس وقت میری بیٹی سے زیادہ جو میرے ملک کے لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے. تو انہوں نے آن دیٹ ویڈیو انہوں نے وہ گلک توڑا ہے اور اس میں جو پیسے تھے انہوں نے ڈونیٹ کر دیا. تو یہ جذبہ ہے، اور اس طرح کی بہت بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں. اور ہیروئزم کی بھی بہت ساری آپ کو ابھی داستانیں ملیں گی کہ جہاں بہت سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے کی جانیں بچاتے ہوئے ملیں گے. ایک میں یہاں پر انسیڈنٹ کوٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ نوشہرہ کی اے ڈی سی ہیں قرۃ العین وزیر صاحبہ. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کو جو فلڈ کی وارننگ آئی کہ سیلابی ریلا گزرنے والا ہے، تو انہوں نے بہت مشکل سے وہاں کے جتنے بھی نوشہرہ کے لوگ تھے اس اسپیسیفک ایریا کے لوگوں کو کے مکانات کو خالی کروایا. اور جو لوگ خالی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی اپنا مکان یا اپنا گھر جو جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کو خالی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ چھڑی لے کے گئی اور ساتھ میں جو ہے وہ پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کے گئی اور ان کو بہت زبردستی اور فورسفلی بھی خالی کروایا. اور ان کے لیے جو ایک دوسرا مقام تھا ان کو منتقل کیا، متبادل جگہ ان کو فراہم کی، شیلٹر پرووائڈ کیا. اور ان کے اس ایکشن کی وجہ سے جو پراپرٹی کا جو ڈیمیج تھا وہ تو کم ہوا، لیکن جو جانی نقصان تھا وہ بالکل بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو ہیٹس آف ٹو سچ آفیسرز جو اتنے پروفیشنلی اور اتنا لوگوں کا درد رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اگر سارے آفیسر اس طرح کے ہو گئے جس طرح سے قرۃ العین وزیر صاحب نے کام کیا ہے، تو آئی تھنک پاکستان جو ہے اس کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جی سلمان بھائی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے بھی بہت ساری فوٹیج دیکھی، لوگوں اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچا رہے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا احمد، کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈالتا دوسرے کی بچانے کے لیے. لیکن یہ یہاں پر یہ جذبہ ہے، جذبہ ایمانی کہہ دیں آپ کو، اور انسانی بنیادوں پر لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اتنا ہے ہماری قوم میں الحمدللہ. لوگوں نے اپنی جانوں کا رسک لیا ہے دوسروں کو بچانے کے لیے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں، پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں جیسے آپ نے بتایا ان کا، خاتون کا، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ اور مدد کرنے کی کوشش کری اور آؤٹ آف دا وے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ میری جو جورسڈکشن اتنی ہے، میری ڈیزیگنیشن کے مطابق بھائی اتنا ہو سکتا ہے، میری جے ڈی کے مطابق اتنا ہو سکتا ہے، نہیں، بیونڈ گئے اور بیونڈ جا کے لوگوں کو بچایا. اور خاص طور پہ عوام، جیسے آپ جے ڈی سی والا واقعہ بتا رہے ہیں، ایسے ایسے واقعے اللہ اللہ، مطلب انہی لوگوں کی جذبے کی وجہ سے، انہی لوگوں کی قوت ایمانی کی وجہ سے یقین مانیں یہ ملک جو ہے نا وہ ابھی ٹھہرا ہوا ہے. ورنہ جو حال اس کا ان کرپٹ حکمرانوں نے کیا ہوا ہے، چاہے فوجی ہوں، عسکری ہوں یا غیر عسکری ہوں، اس کے بعد تو آپ بھول جائیں کہ عذاب الہی ہی بنتا ہے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک مہلت دیتا ہے، پھر ایک مہلت دیتا ہے کہ آپ ابھی سدھر جاؤ، ابھی سدھر جاؤ. تو اب اس قوم کو سمجھ لینا چاہیے. اور دیکھیں ایک دفعہ، میں آپ کو پھر بول رہا ہوں، ایک دفعہ کڑوی گولی لے لیں اور ایک ہی دفعہ بیٹھ کے احتجاج کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، ورنہ آپ کو دیکھیں یہ سب کنیکٹڈ ہے. اگر آج ڈیم بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، اگر انفراسٹرکچر، یہ جو ندی نالے جو یہ بہہ رہے ہیں، دریاؤں کا جو پراپر بنا ہوا ہوتا، تو یہ ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا تھا. ارلی وارننگ جنریٹ ہوتی ہیں، ادارے جب کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ 144 ممالک ایسے ہیں جس میں اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے، پر وہ تو وہاں تو ایسا کوئی ڈیمیج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملا. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم آرگنائز نہیں کرتے.
یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کو آپ ایک مستند ادارہ بنائیں نا یار، آپ اس کو ریسورسفل بنائیں، اس کو آپ ہیلی کاپٹرز دیں، آپ اس کو گاڑیاں دیں، اس کی چاروں صوبوں میں آپ اس کی پریزنس دیں، اور اچھی جو ہے نا کنیکٹیوٹی دیں اس کو. روڈز بننی چاہیے، انفراسٹرکچر وغیرہ ایسا ہو کہ آپ ہر جگہ آپ ایکسیس کر سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس ایسا طریقے سے ادارہ آپ ہونا چاہیے کہ جہاں پر ریگارڈلیس آف گورنمنٹ چینج کی گورنمنٹ کون سی ہے، کب آتی ہے کب جاتی ہے، اس سے ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ ان کو پارٹ بننا چاہیے ایک ایسے ادارے کا کہ کبھی بھی اس قسم کی کیلمٹی آتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہو جائیں اور ان کو پتا ہو کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے. ہر علاقے تک کا ایکسیس ہونا چاہیے ان کا، اور جیسے بھی ان کے پاس فنڈز آ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تو نیچے تک ان کی ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً کام کر سکیں، اور بہت زیادہ ہی آرگنائز ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. جب آپ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، دیکھیں نا آپ انسٹیٹیوشنز جب بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا، حکومت کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہوگا اپنا، وہ انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہوگا. لیکن آپ کے اداروں کو ہی تو نہیں بننے دیا جاتا، انہیں کو تو کمزور رکھا جاتا ہے. اور چند ادارے ہیں آپ کے، وہ اپنے آپ کی اپنی طاقت کے چکر میں وہ کسی ادارے کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سفر کرتے ہیں. اور جب وہ پھر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہی ادارے آگے آگے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بس نام ہو، ہمارے. یہی تو پرابلم ہے. یہ کوئی نہیں بول رہا کہ آپ مدد نہیں کر رہے، نہیں، جس کا کام ہے آپ اس سے کروائیے، جس کا کام ہے اب آپ اس سے کروائیے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ابھی قطر کی فٹ بال کے ورلڈ کپ کی آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، بڑا ایونٹ ہے، آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو رجوع کیا گیا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو پراپر یہ والا نہیں امپورٹڈ حکومت جو کہ 2 نمبر طریقے سے آئی ہے، نہیں، اگر آپ کو جو لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر جو کہ عمران خان، وہ جاتے ان سے امیر قطر کی ملاقات ہوتی، پراپر طریقے سے معاہدہ ہوتا آپ کا، اور پھر آگے آپ کو آگے بتاتے، اور پھر آپ ہو جاتے آفیشیل پارٹنر بن جاتے آپ پورے اتنے بڑے ایونٹ میں، ہے نا. لیکن کتنے بھونڈے طریقے سے وہ یہ کام ہوا، لیکن کتنے بھونڈے طریقے سے وہ آپ کے سامنے. تو یہ جس ادارے کا کام ہے، جس بندے کا کام ہے، اسی پہ سوٹ کرتا ہے. اگر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، دنیا ایسے چلتی ہے، دنیا ایسے دیکھتی ہے چیزوں کو، آپ کسی اور طریقے سے چلانے کے چکر میں لگے. آپ چاہ رہے ہیں ون مین شو، اور ہم شخصیات پہ بہت زیادہ رلائی کرتے ہیں. آج آخری کامنٹ میں اپنے میچ پہ دینا چاہوں گا، جو میچ میں آپ نے شروع میں بات کی، ہم شخصیات کے گرد گھومتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بابر اعظم پہ آپ ہیویلی رلائی کر رہے تھے. بابر اعظم آج جلدی چھٹی مطلب آؤٹ ہو گئے، اور ہمیشہ ہم اپنی بچپن سے کہانی سنتے آ رہے ہیں، ہم 10-15 رن شارٹ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیٹنگ ہماری نہیں چلتی. ٹھیک ہے، بیٹنگ ہماری جو ہے وہ اسٹرگل کر جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد بالنگ سہارا دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کیونکہ رن اتنے شارٹ ہوتے ہیں تو ہم پوری جان مار دیتے ہیں. اور آج تو میچ پھر بھی آخری اوور میں داخل ہو گیا، ورنہ ہم اس سے پہلے ہی جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو بھائی نتھنگ از نیو انڈر دا سن. وہی والی بات ہے احمد، جیسے یہ ڈیزاسٹر کے بارے میں بات ہے، ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. جو شخص اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا نا، وہ غلطیاں دہراتا رہتا ہے. ہم اپنی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے غلطیاں ہیں. کریں اور لیکن کبھی سیم مسٹیک نہ کریں. جی ہاں سیم مسٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، مسٹیک ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن سیم. اور ہم کیا کرتے ہیں، مسٹیک بھی کیا کرتے ہیں کہ سیم غلطی دہراتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اس کا لیول بھی کوئی اور ہی کر دیتے ہیں. غلطی بھی سیم کریں گے، اس کا لیول بھی آگے لے جائیں گے. تو لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یار بھائی سیکھ لو. تو ابھی یہ کرائسس جو ہے، یہ جو کیٹاسٹروفی ہے، کیلامٹی جو ہے آپ کے پاس، یہ بیسیکلی بیک وقت آپ کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ آپ اب اس دفعہ انفراسٹرکچر ہر چیز ادارے بنائیں، اور اس دفعہ اینٹیسپیٹ کریں کہ اگر خدا نہ خاصہ کل کو کچھ ہوتا ہے تو اب آپ ویل پریپیئر ہوں. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کرائسس کو لے کے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ قابو تو پا لیں گے. قوم متحرک ہو چکی ہے، اور باقی سب لوگ بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں، دیکھیں کیونکہ حکومت کریڈیبل نہیں ہے، اس لیے پڑوسی ممالک بھی کتنا جو ہے نا وہ سلو آگے بڑھ رہے ہیں. ورنہ ابھی تک اگر ہوتا تو بہت جلدی آپ کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتے، پورے کارگو آنا شروع ہو جاتے آپ کے باہر سے. یہ جو آپ بولو نا کہ ٹینٹ کی شارٹیج، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ابھی تک سب کچھ آ چکا ہوتا ہے دوست ممالک کی طرف سے، اور یہ لیکن چونکہ یہ حکومتی کریڈیبل نہیں ہے، اس کو کوئی مان ہی نہیں رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، تو اس وجہ سے یہ دفعہ دیر ہوئی ہے. تو ایک دفعہ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے طریقے سے یہ ملک آپ ایک دفعہ کر لیں، ایک اس پہ آ جائیں، اور پھر چل پڑیں. اور اس کو پھر سسٹین کرانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. سسٹینیبلٹی بھی مشکل کام ہے، ایک چیز بنانا پھر اس کو سسٹین کرنا، اور پھر سسٹینیبلٹی کی طرف آپ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اور اخلاقیات میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو امپروو ہونا پڑے گا، اپنے کریکٹر بنانے پڑیں گے، کیونکہ یہ سارا تعلق جو افراد ہی مل کے معاشرہ بناتے ہیں. افراد اگر ٹوٹے پھوٹے ہوں گے تو معاشرہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہی نظر آئے گا. تو بس آخری میں یہی امید ہے سب سے، اور سب ویور سے یہی اپیل ہے کہ جہاں بھی ہوں آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو اس کے مطابق کنٹریبیوٹ کریں، اور مدد کرنے کی کوشش کریں.
اور اتنا بڑا ثانیہ ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جتنا آپ دیں اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جتنا آپ دیں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ کو. ہم نے بات کری کوانٹیفائی کرنے کی, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کاز ہے, ہیومینیٹیرین کاز ہے, اس میں نہ کوئی ریلیجن ہے, نہ کوئی کریڈ ہے, نہ کوئی ریس ہے, نہ کوئی ایتھنیسٹی ہے, اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں. سب سے بالا بات ہے آپ ایک انسانی امداد کے جذبے سے سرشار ہو کر چاہیے جہاں بھی آپ کو جو کریڈیبل لگتا ہے, جو کنوینئنٹ ہے, اس طریقے سے آپ اپنی امداد کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. جی جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور تمام تر چیزوں کے متعلق بات کی. اینڈ آبویسلی ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا ضرور کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے جو کہ ان تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا اپنا کام کریں اور ان کو ہم مضبوط بناتے چلے جائیں تاکہ خدا نہ خواستہ آنے والے وقتوں میں اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا ہے, چاہے ارتھ کویک کے معاملات ہیں یا پھر سیلاب کے معاملات ہیں یا پھر بہت زیادہ رین فال ہے اس کے معاملات ہیں, تو وہ اس کے اوپر قابو پا سکیں اور عوام الناس کی مدد کر سکیں. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں کام کریں گے. اور جس طرح سلمان میں نے کہا کہ جہاں بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں اپنا بس پارٹ پلے کیجیے. اگر آپ خود سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے, کوشش کریں کہ آپ اپنے سرکل کے اندر سے ڈونیشن لے کے جو آپ کریڈیبل سورس سمجھتے ہیں آپ وہاں تک جائیں, اس کو ویریفائی کریں, ان تک پہنچائیں, وہ کام کریں. اور جب آپ مال سے نہیں کر سکتے تو اوبیسلی آپ جان سے کرتے ہیں. اگر آپ کے ذرا سے آپ کے الفاظ, آپ کے لب ہلانے سے اگر کسی کا کام کچھ ہو سکتا ہے, آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تو اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, تو جب ہم سب مل کر ایک طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم جلدی ان تمام تر صورتحال پہ قابو پا لیں گے. کیونکہ دیکھیں جی, وقت ایک سا نہیں رہتا اور کب کس کے اوپر کیا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بس مانگ کے چلتے رہیں اور دوسروں کی مدد کریں. اور جتنا آپ دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی وقت نہیں آئے گا. اور طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری آج ایپیسوڈ نمبر 80 تھی. تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگر کسی ڈونیشن کے حوالے سے آپ کچھ بات اگر کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ان باکس ضرور کر سکتے ہیں. facebook.com/طرفہ تماشا اور twitter.com/طرفہ تماشا, یہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اور پیجز ہیں. آپ یہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اس بارے میں آپ کو اگر کسی سے کنیکٹ کروا سکیں گے تو ہم ضرور کنیکٹ کروا دیں گے, تاکہ آپ کا جو بھی اگر آپ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی ہے سلسلہ, تو وہ بالکل صحیح جگہ تک پہنچ جائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اور سلمان بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تقریب میں خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں